السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو پبلک ایکسکلوسیو. بات کریں گے آج پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہوئے پاکستان کی سیاست پر. کہاں جا رہی ہے پاکستان کی سیاست؟ کیونکہ ہر روز ہم بہت بلند و بالا دعوے حکومت کی جانب سے بھی سنتے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے بھی سنتے ہیں. حکومت اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ آج کچھ نون لیگ کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ناراض اراکین اسمبلی چیف منسٹر پنجاب سے مل لیے تو یقیناً یہ ہماری طرف آنے والے ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ناراض اراکین جب عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے شکوے شکایات کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر پھر اپوزیشن جماعتیں خوش ہوتی ہیں کہ شاید ہماری اسٹرینتھ بڑھنے والی ہے. سو آج اس پر بھی اور سینٹ الیکشنز پر بھی اور دیگر کئی ایشوز پر بات کریں گے. براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن کو آخر جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب پر اعتراض کیا ہے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے نون لیگ سے مصدق ملک صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس وقت ہمیں مصدق ملک صاحب نے جوائن کر لیا ہے. سینیٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر فواد چودھری صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے تو ہم حکومت کی طرف بھی سوالات رکھیں گے، لیکن آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اور عوام میں سے بھی اکثریت یہ سوال کر رہی ہے کہ مریم کبھی ماڈل ٹاؤن میسیکر کے جو متاثرین تھے وہاں پر ان شہداء کے ورثاء کے پاس تو اس طرح سے اظہار افسوس کرنے نہیں گئیں جس طرح وہ کھوکر برادران سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پہنچ گئیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا ہے، اور اب وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جی بالکل کر سکتی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق ہم سب نے بڑا احتجاج کیا ہے، اور آج نئی حکومت کو آئے وہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر کیا ہوا ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت انٹرفیئر کر رہی ہے پی ایم ایل این کی، اور اس وجہ سے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 3 سال کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا پروگریس ہوئی ہے. یہ فواد چودھری صاحب آئیں گے تو ان سے ہم بالکل یہ سوال کریں گے، لیکن میں دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ساہیوال کا جو واقعہ ہوا تھا، بالکل یہ آئین اور شفافیت کی بات کرنے والے وزیر اعظم جو تمام مافیاز کے خلاف ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا حق ادا کیا جائے. تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بے دردی سے ماں باپ ان کی بیٹی کو سب کے سامنے ایک ویڈیو سامنے رکھا، ہم سب نے وہ ویڈیوز دیکھی، قتل کر دیا. تو یہ بتائیے کہ حکومت کہاں تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ تو ہم فواد چودھری صاحب آئیں گے تو یقیناً سوال کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین جو ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے ہمارے سامنے کہ ماڈل ٹاؤن میسیکر جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت تو چلیں مان لیا کہ ان کا انفلوئنس تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے ان 2.5 سالوں میں کیا کیا اس کیس کے حوالے سے. لیکن سوال میرا ابھی بھی وہیں جوں کا توں موجود ہے ڈاکٹر صاحب کہ کھوکھر پیلس کا کیوں اتنا درد ہے مریم صاحبہ کے دل میں؟ جی میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے مجھے وہاں تک پہنچ تھوڑا سا تحمل کرنا ہوگا. دیکھیے، اور اس کے علاوہ پھر میں اب آپ کو کھوکھر کا جواب دینے سے پہلے ذرا رانا ثناء اللہ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر کھوکھر پیلس آپ سمجھتی ہیں کہ زیادتی ہے اور ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر آپ یقینی طور پہ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ جو 30 کلو ہیروین نکلی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے گاڑی سے وہ بھی حق سچ ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ جو موت کی کال کوٹری کے اندر رکھا گیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی حق سچ ہے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. پھر آپ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ سپریم کورٹ نے جو بیان دیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کی گرفتاری پر اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری پہ، جو میرے خیال میں کوئی 1.5 سال جیل میں رہ کر آئے ہیں، تو آپ سمجھتی ہوں گی کہ وہ بھی حق سچ ہے. سر میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس وقت کہ ان کو مریم صاحبہ کے بیانیے کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا ہونا پڑ رہا. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اب بہتر ایک سچویشن میں ہیں، باہر رہتے تو شاید ان کو یہ بڑا سخت بیانیہ ہے آپ کا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ زیادہ ہی ریاستی اداروں کے خلاف ہو گیا آپ کا بیانیہ، اور پیپلز پارٹی بڑا سمارٹلی سائٹ پر نکل لی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ تقریباً تمسخر اڑا رہی ہیں ان کی جیل کا، بالخصوص ابھی جس طرح میں تمسخر اڑا رہی ہوں.
शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपनी जमानत कैंसिल नहीं करवाई? जी मैं आपके सामने दोनों चीजें पेश करता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर इतनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनके जो हीटर भी लगे हुए थे वो भी रिमूव करवा दिए गए हैं। वो चीजें जो उनका हक है वो भी रिमूव करवाई जा रही हैं। उनको पहले दिन बिस्तर भी नहीं दिया गया कुछ दिन के लिए। तो फिर आप जी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, मेरी तो पार्टी के लोगों से रहती है सलाम दुआ अलैक सलैक है और मैं पार्टी के अंदर का इन्वॉल्व हूँ। तो जब इस तरह की बातें अपनी खुशी से वहां पे चले गए हैं तो एक तरह से जो भी उनके ऊपर बीत रही है उसका तमस्खर उड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो भी अगर आप समझती हैं वाकई हकीकत में समझती हैं कि ऐसा ही है तो ठीक है, ये आप हक है आपकी बात, लेकिन हम लोग जिन्हें मालूम है नहीं, देखिए तमस्खर हम क्यों उड़ाएंगे, खुदा न खास्ता, वो हमारे जितने हम पाकिस्तानी हैं उतने ही वो भी पाकिस्तानी हैं। और हर कैदी को मैं समझती हूँ कि वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो किसी बड़े कैदी को मिलती हैं। छोटे मुजरिमों के साथ भी वही उसी किस्म की फैसिलिटीज़ उनको भी मिलनी चाहिए जैसे बड़ों को मिलती हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे आज अफजल खोखर साहब की तकरीर सुनकर मेरा तो खुद मैं भी आप दीदा हो गई जिस तरह से उन्होंने अपने गम का इजहार किया कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जी अगले टॉपिक पे। लेकिन जरा मैं एक मिनट जी प्लीज बात करना। देखिए मैं ये जो सारी आपके सामने गुफ्तगू रख रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई वो अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस। अगर आप इन तमाम नुकात को जोड़ें, ख्वाजा आसिफ साहब और जिस तरह की उनके मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है कि वो जान के गए हैं, इसी तरह खाकान अब्बासी को जेल की काल कोठरी में नहीं मौत की काल कोठरी में रखा गया था। उनको आइसोलेशन में मौत कोठरी में रखा। मुल्क के चौथे या पांचवें सबसे बड़े टैक्स पेयर को, जो मुल्क के वजीर आजम भी रह चुके हैं 30 साल से नेशनल असेंबली में, उनको मौत की काल कोठरी में रखा गया। किस कानून के तहत रखा गया किसी को नहीं मालूम। जब आप इन तमाम नुकात को जोड़ते हैं, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक हों, चाहे वो एहसन इकबाल हों, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, और सबसे ज्यादा अहम जो 30 किलो हेरोइन डाली गई जिसपे कहा गया कि हम खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं, हाथ उठा के हमने अल्लाह को जान देनी है। वीडियो है ये वैसे मलिक साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मलिक साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राना सनाउल्लाह साहब वैसे वाकई एक ऐसा उन पे इल्जाम लगा, वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनके बारे में उनके दुश्मन हो या उनके दोस्त हो वो यही कहते थे कि चलो कोई बड़ा इल्जाम लग जाता, कोई कत्ल शतल का लग जाता तो हम मान जाते। ये जो है ना ये वाकई मानने वाली बात नहीं, और ये हम नहीं लगाते। मतलब ये ना किसी सहाफी ने लगाया ना ही किसी आपके मुखालिफ ने लगाया। ये इल्जाम आबिद शेर अली साहब के वालिद शेर अली साहब की तरफ से आयद हुए उन पर, जो कि आपकी जमात के ही हैं। कोई भी लगाया, देखिए इल्जाम लगाना एक बात है, मगर हुकूमत का किसी के ऊपर हेरोइन डाल के उसको पकड़ लेना, मेरी आपसे सियासी मुखालफतों में आप पे इल्जाम लगाऊं जी, ये तो देखिए मलिक साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आपके पास ताकत हो मलिया साहिबा, समझिए ताकत की ताकत समझ लीजिए कि जब आपके पास ताकत हो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की, जब आपके पास ताकत हो लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डालने की जिसकी सजा मौत है, जब आपके पास ताकत हो, आज ये आप सारी बात आप कर रही हैं ना आपको मालूम है कि वो अराजी किसकी थी, ना किसी और को मालूम है। ये तो अदालत ने तय, बात ये है बिल्कुल अदालत ने तय करना है। अगर आप हलफ उठा लें कि ये तमाम जो उनकी प्रॉपर्टी है जो तोड़ी गई है वो कब्जे की थी, तो मैं अपनी बात जो है रोक दूंगा। देखिए मैं क्यों हलफ उठा लूं, बात यह है कि मीडिया का तो काम सवाल करना है, ये तो अफजल खोखर साहब को अपनी बेगुनाही को साबित करना है। लेकिन सर मगर अपनी बेगुनाही किसके सामने साबित करनी? देखिए उनको मिल गया ना, तो हो रहा है ना, उनके बच्चे देख रहे हैं। देखिए बात यह है अदालत ने क्या कहा कि 100 केनाल में से 33 केनाल जो स्टेट ओन्ड जमीन थी, अदालत ने कहा कि ये साइड पे कर दी जाए, और जो दूसरी थी उस पे वो हो गया। लेकिन बहरहाल मैं जरा थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी ब्रॉडशीट केस के हवाले से कि ऑपोजिशन को यानी आप लोगों को क्या एतराज है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब की सरबराही करने से इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन पर? क्यों आप लोगों को बुरे लगते हैं? वो मियाँ साहब के तो बड़े फेवरेट थे 1997 में, जब मियाँ साहब ने उनको अपने एहतसाब कमीशन का वो बनाया था, एहतसाब ब्यूरो का हिस्सा बनाया था। ये आपका बड़ा सवाल है। देखिए बात ये कोई एक कहानी कि वो याद होगा, हमीदुर रहमान कमीशन था एक, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े जज थे। उनके साहबजादे जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज हुआ करते थे।
تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے خلاف فیصلہ آیا. اس نے فیصلے کے بعد ان کو خط لکھا کہ آپ اس فیصلے میں کنفلکٹڈ تھے. صرف اس تاثر کے اوپر, حالانکہ وہ ایک جج تھے, وہ فیصلہ سنا چکے تھے, صرف اس خط کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریزگنیشن دے دیا اور ججی چھوڑ دی, اس وجہ سے کہ کوئی پرسپشن یعنی حقیقت نہیں, پرسپشن آف کانفلکٹ جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ایک اعلیٰ جج کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس میں آپ نوکری کرتے رہے ہوں, اس وقت نہیں کر رہے ہیں اس میں, اور ان کا وہ جج ہیں, یہ کانفلکٹ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے. جب براڈ شیٹ سائن ہوا تو اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے. جی نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا نا جی. دیکھیے یہ کون سا ابھی حکومت نے کہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا پرانا مقدمہ سرے محل کے علاوہ پیپلز پارٹی کا, ہمارا کون سا انہوں نے کہا ہم کھولیں گے مقدمہ جو سپریم کورٹ نے بند کیا تھا, وہ جی حدیبیہ پیپر ملز کیس تھا. اس میں سر, اس میں ملک صاحب میں آپ ہی جواب دینا ہے. میرا آرگومنٹ چلیں آپ کر لیں. سوال نہیں پوچھا. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر حدیبیہ کے اوپر یہ کہا جائے کہ ایک کمیشن بنا ہے اور مصدق صاحب کو اس کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے, اور میں پلی یہ لوں کہ جب حدیبیہ ہوا تھا تب تو میں پی ایم ایل این میں نہیں تھا, تو یہ تو کوئی پلی نہیں ہے نا. اگر میرا قاضی فیملی کی ساری کنفیشن ہمارے سامنے ہے, قاضی فیملی بیچاری ہاتھ جوڑ کر روتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے پاسپورٹ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے لیے استعمال کیے. وہ تو پورا جہان جانتے ہیں اس کا حقیقت, وہ تو ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا تھا, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ انوسنٹ تھے. میرا تو یہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ مجھے مصدق کو لگا دیا جائے اس کمیشن کا ہیڈ جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گا, تو آپ کہیں گی آپ تو کنفلکٹڈ ہیں. اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جس وقت حدیبیہ ہوا تھا اس وقت تو میں پی ایم ایل این میں نہیں تھا, تو مجھے آپ بننے بات یہ نا, دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں ہے. آپ کی مریم صاحبہ اور بات کر رہی ہیں, آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں سر, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں, لیکن what مریم نواز is saying is exactly opposite to what you're saying. وہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت جس وقت براڈ شیٹ کا یہ سارا معاملہ ہوا تھا, معاہدہ طے ہوا تھا, اس وقت وہ نیب کے پروسیکیوٹر تھے, ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, جو کہ وہ نہیں تھے. تو فیکچولی وہ غلط بات کر رہی ہیں, آپ مانیں گے اس بات کو؟ تو اگر ملیہ صاحبہ بالفرض نکل آتی ہے, وہ تمام تفاصیل نکل آتی ہیں نیب سے, اور یہ پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں تھے, تو وی اسٹینڈ کریکٹڈ. نہیں نیب تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. لیکن جو اصل سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں, جس کو اس طرف آپ نہیں آنا چاہ رہی, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس تنظیم میں نوکری کرتے رہے ہیں اور اس دورانیے میں نوکری کرتے رہے ہیں جب براڈ شیٹ کا کانٹریکٹ تھا, تو اور براڈ شیٹ ہی کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ملزم یہی تو ایشو ہے کہ براڈ شیٹ کا کانٹریکٹ اس وقت جس وقت کیا گیا تھا, نہیں ہو چکا تھا بالکل ہو چکا تھا, لیکن جس وقت کیا گیا اور جس وقت ختم کیا گیا اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. بسائیڈز وہ تو ایک ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے سینیٹر صاحب, ان کا ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں ایسی بات کر رہی ہوں کہ ان کا ایڈمنسٹریشن سے یا جو مین فیصلے تھے, بنیادی فیصلوں سے ان کا کیا تعلق؟ سینکڑوں اور پروسیکیوٹر جنرلز ہوتے ہیں. میڈم یہ پہلی بات تو سینکڑوں نہیں ہوتے, مگر دوسری کیونکہ کچھ وکیل ہوتے ہیں جن کو آپ کانٹریکٹ سے لے کر آتے اور جاتے ہیں, تو ملا کے تو کئی بن جاتے ہیں. کچھ جو ہیں, سن لیجئے بات, کچھ ایسے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں, یہ ملازمت کر رہے تھے وہاں پہ, ایک ایسی تنظیم جس کے اوپر اب الزام ہے وہاں پہ یہ ملازمت کر رہے تھے. اگر وہ سمجھتے ہیں جج ہونے کے باوجود کہ وہ کنفلکٹڈ نہیں ہے تو ان کی مرضی, لیکن عوام تو یعنی جس وقت میاں صاحب کے احتساب بیورو کا حصہ تھے 1997 میں بی بی اور زرداری کے خلاف وہ کیسز پہ کام کریں, اس وقت اچھے تھے, اس وقت میٹھے تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ میں ایک چھوٹا سا سوال لے لیں سینیٹر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت پینما کیس کا پہلا فیصلہ آیا تھا, پریلیمنری جو ایک ڈیسیژن آیا تھا, جس میں 5 میں سے 2 ججز نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو نااہل کر دیا جائے, اور 3 ججز نے کہا تھا کہ ابھی نہیں, ابھی جے آئی ٹی بنا کر مزید تحقیق کی جائے. تو ان 2 ججز جنہوں نے اسٹریٹ اوے ان کو نااہل کیا تھا, ان میں تو جسٹس عظمت سعید شیخ شامل نہیں تھے, ان میں تو جسٹس گلزار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے جو ایکس چیف جسٹس ہیں پاکستان کے. اس وقت جب یہ دانیال عزیز صاحب اور سعد رفیق صاحب وکٹری سائن بناتے تھے کہ صرف 2 ججز نے کہا ہے کہ نہ اہل ہیں, تو اس وقت تو آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے تھے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کہ انہوں نے جے آئی ٹی کا کہہ دیے. ملیہ صاحبہ ہمیں آج بھی اچھے لگتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کنفلکٹڈ ہیں یا نہیں. دیکھیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کنفلکٹڈ ہیں یا نہیں, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کا پروگرام تمام عوام دیکھ رہی ہے, آپ ایک تنظیم میں کام کرتی ہیں پبلک
ٹی وی میں، آپ آج پبلک ٹی وی سے آپ یہاں پہ 6-8 مہینے سال کام کریں، اس کے بعد ان کے اوپر ایک مقدمہ ہو جائے اور آپ کو ثالث لگا دیا جائے، تو یہ ہر لحاظ سے کانفلکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال جو ہے یہ کانفلکٹ کا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب پاکستان میں بے شمار ججز ہیں تو ایک ایسے جج جو اس تنظیم میں ملازمت کرتے رہے ہیں جس پہ مقدمہ ہے، جو ملزم ہے، انہیں کیوں لگایا جائے؟ مسئلہ یہ نا، چلیں ہم اس کو تھوڑا کنکلوڈ، یہ فواد چودھری صاحب کو دیکھیں جی اگر وہ اویلیبل ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت ڈیولز ایڈوکیٹ بننا پڑ رہا ہے. میں چاہوں گی فواد چودھری صاحب ذرا اس پہ بات کریں. لیکن اس پہ پہلا پروگرام آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں جی، بہت اور میں شکریہ. سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کر رہی ہیں پروگرام، اسی طرح کرنا چاہیے، آپ کو سخت سوال پوچھنے چاہیے. جی بہت اور شکریہ. ہم بھی نہیں، میں نے ہم دیں کہ کانفلکٹ کے اندر اگر آپ بولیں کہ فلاں وقت یا آپ کے وقت میں بھی کام سر، بات یہ ہے کرتے کہ جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم کی طرح کے ججز اب نون لیگ کو نہیں مل سکتے جو شہباز شریف صاحب سے ڈکٹیشن لیں. لیکن فواد چودھری صاحب ناظرین ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے تو ان سے ہم سنیں گے کہ عمران خان صاحب بارہا کہا کرتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. آپ کی لوکل اگر گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو پھر ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس کرپشن کا مارجن نہیں رہتا. اور آج وہی عمران خان صاحب 50 کروڑ روپے فی پارلیمنٹیرین ان کو بجٹس دے رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جس وقت گزشتہ حکومتیں بجٹس دیا کرتی تھی تو اس وقت خان صاحب کہتے تھے کہ دیکھا اس طرح سے کرپشن ہوتی ہے. لیکن آج جب آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دے رہے ہیں تو آج کیا یہ پھر غلط نہیں ہو گیا؟ کدھر گئی لوکل گورنمنٹ؟ بریک کے بعد جوائن کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر. ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے فیوچر پر بھی، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں پر شور تو بہت مچتا ہے لیکن پریکٹیکلی جب اداروں کے پاس ریلیونٹ کاغذات لے کر جانے کی باری آتی ہے تو پھر تمام جماعتیں تقریباً بھاگ جاتی ہیں. ابھی دھاندلی کا بہت شور ہم سنتے ہیں، جعلی وزیر اعظم، سلیکٹڈ اسمبلی اس کو کہا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے. لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دھاندلی کے الزامات انہیں کہا گیا اپوزیشن جماعتوں کو، اور جس چیز کو بھی شکایت تھی کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہیں، سو وہ الزامات اور پراپر ایویڈنسز جو بیک کریں ان کو، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. تو سینیٹر صاحب یہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر الیکشنز دیکھیں کہ اس کی جو کمیٹی بنی تھی اس کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، وہ پی ٹی آئی ہیڈ کر رہی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو آگے بڑھاتے. میرے خیال میں 1 یا 2 میٹنگز ہوئی، اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن دوسری جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم بیٹھ جائیں، جب بھی بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے، تو باہر این آر او کے نعرے لگ جاتے ہیں. یعنی عجیب سی بات ہے کہ آپ خود ہی پارلیمان کا راستہ جو ہے وہ مسدود کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی بل پہ گفتگو شروع ہوتی ہے 5-6 وزراء پریس کانفرنسز ایک دن میں 3 کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں این آر او مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم این آر او نہیں مانگ رہے تو ہم کسی بھی معاملے پہ پارلیمان میں ان کے ساتھ بات نہ کریں. تو اگر آپ پارلیمان کا راستہ بند کر دیتے ہیں تو واحد راستہ جو کھلا رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں پھر کوئی آل پارٹی کانفرنس کر لیں جس کے اندر معاملات پارٹی کی لیڈرشپ پہ طے ہو جائیں. اگر آپ کو پارلیمان پہ اعتماد نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ ملک میں جنگ چھڑ گئی مگر عمران خان صاحب نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھیج دیا، خود نہیں آئے، اور اپنے جو لیڈرز ہیں اپوزیشن لیڈرز ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور میں ایسی بہت سی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں، گلگت بلتستان کی اور اس کے بعد کورونا کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمان کا بھی راستہ بند ہے اور آل پارٹی کانفرنس بھی نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس ماں سوا سڑک کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. اچھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہیے. جی وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، یعنی کرپشن کیسز پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن اس کے علاوہ اگر الیکٹرل ریفارمز کی بات کی جائے تو اس میں یو مور دین ویلکم، آپ آئیں اور ہم بات کریں گے. تو یہ وہ تو آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی لے کر نہیں جاتے ثبوت کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے. جس طرح وہ 4 حلقوں کی بات 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان کرتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ ایسے کوئی ثبوت لے کر نہیں آئے دھاندلی کے، آپ ایک بڑی جنیرک سی ویگ سی بات کرتے ہیں. ملیہ صاحبہ، پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میٹنگ کا اجلاس ہی نہیں ہوتا. پھر میں نے آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلز دی کہ کیسے این آر او کا نعرہ مارا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں کورونا سے اب بھی آج بھی 50-60 لوگ روز مر رہے ہیں.
جب اسپیکر صاحب نے بلائی انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور میٹنگ بلائی جس میں اپوزیشن لیڈرز کو بلایا، تو اس دن صبح کو عمران خان صاحب نے ایک بڑی تقریر کے اندر مجمع کے سامنے یہ کہا کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ NRO مانگنے آ رہے ہیں۔ تو پھر اپوزیشن پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں NRO چاہیے ہی نہیں، تو ہم آپ کے پاس کیا لینے آئے۔ تو دیکھیے یہ کہنے میں آج وزیر اعظم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں بیان دیا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی جو مصیبت حائل ہے وہ الیکشن ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ بیان ان کا، جس میں انہوں نے بولا کہ کیونکہ ہمارے ملک میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کا یہ ذہن ہو اور آپ اس دیکھیے، آپ سوچیے کہ یہ وزیر اعظم ہے جو ووٹ لے کر آیا ہو۔ ڈیولز ایڈوکیٹ اگر میں بنوں تو اس میں میرا خیال ہے ان کا یہ کہنے کا مقصد ہوگا کہ ہر 5 سال بعد جو ڈیفرنٹ حکومت آتی ہے تو وہ بڑے شارٹ ٹرم گولز لے کر آتی ہے اور وہ ایونچولی ملک کی بہتری کا نہیں سوچتے، وہ تختیاں لگانے کا سوچتے ہیں، جو اکثر وہ بات بھی کرتے ہیں۔ میں جو اصل سمجھنے کا جو میں کوشش کر رہی ہوں آپ سے، جو آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ حکومت ہی غلط بات کرتی ہے کہ آپ لوگ کوئی ایویڈنسز لے کر نہیں آتے دھاندلی کے حوالے سے، وہ تو اجلاس بلاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اجلاس ہی نہیں بلا رہے؟ میں تو 4-5 مرتبہ آپ کے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں اور میں نے آپ کو وہی نقطہ جوڑنے والی بات ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں پارلیمان میں بات کرنا NRO ہے، اگر آل پارٹی کانفرنس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، میں آؤں گا ہی نہیں، ان سے بات ہی نہیں کروں۔ اچھا بات نہیں ایسے نہیں، درمیان میں مت کاٹیے، میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں، تھوڑا سا موقع تو دیجیے۔ تیسری طرف آج انہوں نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ترقی کے راستے میں حائل ہے، الیکشن کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ الیکشن کے خلاف ہیں، یعنی اس سے زیادہ برملا وہ الیکشنز کے متعلق اور ووٹ کے خلاف کیا بات کر سکتے تھے جو آج وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے کہی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ ڈیولز ایڈوکیسی کر رہی ہیں، وہ اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس حکومتی کوئی وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم مجھے تو آپ کا پروگرام بڑا پسند آیا، میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، آپ بڑے فائسٹی سوالات کرتی ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، وہ امریکہ ہے، انگلستان ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پہ ہر 4 سال 5 سال نہیں 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں۔ وہ تو کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے ہاں جہاں پہ 70 سال میں 30-40 سال تو ویسے ہی مارشل لاز لگے رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن، بھائی جب الیکشن نہیں تھے، جب 10-10 سال کے 3 مارشل لا آئے تھے، تو اس وقت کیا ترقی ملک کر رہا تھا؟ تو آج یہ 10-10 سال کے مارشل لا کا انہوں نے سپورٹ کیا یہ بات کر کے، جس طرح یہ پہلے پرویز مشرف کے لیے جھنڈا لے کر نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے وہ اپنا کروایا تھا، وہ کیا تھا، وہ ریفرینڈم کروایا تھا۔ جی بالکل۔ آج پھر یہ پرویز مشرف کا جھنڈا لے کر ریفرینڈم کے لیے نکلے ہیں کہ 10 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے حکومت دی جائے، یہ 5 سال کے بعد الیکشن جو ہیں، یہ غریب آدمی کا ووٹ جو ہے یہ ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ دیکھیں سینیٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو خان صاحب اب خود بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کا اس بات سے کیا مراد ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو عوام کی ترقی سے غرض ہے نا۔ آپ نے وہ پروگرام سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ میں نے بالکل، میں نے وہ دیکھا ہے۔ بات نہیں ہے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے ہاں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی کیونکہ الیکشن ہو جاتے ہیں۔ تختیاں تو انہوں نے کاٹی ہیں، 3 سال ہو گئے، ایک پروگرام بتائیں، ایک پروگرام، ایک پروجیکٹ بتائیں 3 سال میں جو عمران خان نے کیا، ایک بتائیں۔ میں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی ہی کابینہ میں ان کو بہت سی خود نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہی ویژن کے خلاف چل رہے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو نیا پاکستان بالکل بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ جس طرح آپ کی مریم کبھی کبھی اون گولز کر دیتی ہیں، اسی طرح ان کی اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہیں جو اون گولز کرتے ہیں، اور اس میں لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اب دیکھیں نا، وہ وسیم اکرم پلس کہتے ہیں بزدار صاحب کو، اب انہوں نے کھوکھر پیلیس پہ اتنی کاروائی کی ہے زبردست، اس پہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ نہیں دیکھیے، آپ دوبارہ آ رہی ہیں اسی، اور میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو پھر آپ شاہد خاقان کے خلاف بھی بیان دے رہی ہیں، قبضہ مافیات نہیں، دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ قبضہ، سر دیکھیں پورلی پروسیکیوٹڈ کیسز کو، ملیا ایک منٹ ٹھہریں، ابھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا یہ کیس، ابھی یہ توڑے گئے ہیں پروسیکیوشن کے بغیر۔ نہیں ان کو نہیں، میں ماضی کی بات کر رہی ہوں کہ جن سے آپ ملا رہے ہیں۔ نہیں ابھی میری بات سن لیجئے، میری بات دیکھیے،
جس دن رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے ہیروئن نکالی تھی تو شام کے پروگرام نکال کے دیکھیں یہی گفتگو ہو رہی. اور سر رانا ثناء اللہ صاحب یہی تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکی ہوں کہ ان کے خلاف تو عابد شیر علی صاحب جو آپ کی اپنی جماعت کے ہیں ان کے والد شیر علی صاحب کیا کیا بات نہیں کرتے. میرا پوائنٹ یہ ہے, سوال یہ نہیں پیدا ہوتا, سوال ہے آپ مجھ پہ جو الزام لگانا چاہیں لگا دیں, لیکن کیا وہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے بعد آپ میرا گھر توڑ دیں, میری گاڑی میں ہیروئن ڈال دیں, مجھے پکڑ کے کال کوٹھی میں ڈال دیں؟ دیکھیں جنہوں نے یہ تو تفتیش کی, یہ تو وہ ادارہ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا تو کام آپ سے سوال کرنا ہے اس وقت, چونکہ حکومتی میرا کام ہے جواب دینا. نہیں آپ کا چلیں, آپ کا کام ہے جواب دینا, تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگ چلیں, حکومت نے حکومتی کمیٹی جو بنی پارلیمنٹری کمیٹی, بائی دا وے وہ حکومتی کمیٹی بھی نہیں ہے, جو حکومت نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کی برابر تعداد میں لوگ موجود ہیں, جو پرویز خٹک صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں, جو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ آپ پارلیمان میں لے کر آئیں وہ ثبوت, ایویڈنسز, کہ بھئی یہ ثبوت ہے جو ثابت کرتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ نہیں اگر بلاتے تو آپ لوگ ریکویسٹ کریں. کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ نہیں, آپ کی طرف سے کتنی بار ریکویزیشن گئی ہے, اپوزیشن نے کتنی بار ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کر لیں, وہ نہیں بلاتے, آپ لوگ ریکویسٹ کر دیں. جی میں ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے درخواست کر رہا ہوں, آپ کیسی بات کرتی ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا. میں پارلیمان کے اندر بیٹھتا ہوں, پارلیمان کے اندر ہمارے جو وزیر ہیں پارلیمانی امور کے, ظہیر الدین بابر صاحب, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ بل آپ بغیر پڑھے پاس کریں. پھر میرا دوست یہ جو شبلی فراز ہے, اس نے نہیں سوری علی محمد جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پارلیمانی افیئرز کے, آپ ریکارڈ نکال لیں, دونوں نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے سینیٹرز کو کہا کہ ملکی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بل بغیر پڑھے پاس کریں. جس پارلیمان میں یہ ہو رہا ہو, جس پارلیمان کے اندر آپ دھونس دھاندلی اور نیب کے مقدمات کر کے اپنے ووٹ پورے کر رہے ہوں, وہاں پہ کیا گفتگو ہوگی؟ آپ کر لیں گفتگو. کسی ایک دو ممبران کی اگر کوئی کیئرلیس گفتگو ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پارلیمان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. آپ کا تو دیکھیں نا, آپ لوگ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا تقدس بحال ہونا چاہیے اور پارلیمان کو اسٹرینگتھن ہونا چاہیے. تو یہ سڑکوں پر, ابھی آپ نے کووڈ کی بات کی کہ کووڈ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے نا, کہ آپ کوئی بھی ایسا اجتماع کرنے سے گریز کریں. اب حد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اپنی ریسیٹس دینے کی بجائے الیکشن کمیشن کے باہر فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ سربراہی کر رہے ہیں اس کی, اور آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا اس سے چلیں, اب ہم نے بڑی ڈرائی باتیں کر لیں, ذرا انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے؟ جو بھی بات میں سمجھتا ہوں جی, پی ڈی ایم کا فیوچر یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا رول ہے, جو ہمیں پارلیمان میں نہیں حق ادا کرنے دیا جا رہا, وہ حق ہم اب سڑک کے اوپر ادا کر رہے ہیں. اگر پارلیمان کے راستے کھلے ہوتے تو یہ تمام گفتگو پارلیمان میں ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں دیکھا کہ 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ نکلے. آپ کے خیال میں کیسے نکلے؟ آپ کو معلوم نہیں کس پہ کیا کیا کیس کیا گیا, کس کو کیا کیا ویڈیوز دکھائی گئیں, کس پہ کیا کیا پریشر ڈالا گیا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمان اس طرح بے توقیر ہو جائے تو آپ کے پاس سڑک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا, اور ہم یہ چاہتے ہیں. جی سر دیکھیں, میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر سینٹ کا جو الیکشن تھا, بلکہ اگر ہم اس کی بات کریں, تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی سینٹ چیئرمین کے اگینسٹ, صادق سنجرانی صاحب کے اگینسٹ, تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کو جو امید اور توقع تھی اس حساب سے ووٹس نہیں مل سکے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کیا پوچھ گچھ کی اپنے لوگوں سے کہ آپ لوگ دائیں بائیں کیسے ہوئے؟ عمران خان نے تو اپنے ماضی کا جو پی ٹی آئی کا دور تھا, خیبر پختونخوا حکومت ہے, اس میں 20 ایم پی ایز کو فارغ کیا تھا اس بات پر کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہلیں. تو اگر آپ بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کریں تو ایک بہتر کانفیڈنس نہیں ہوگا ایک دوسرے پہ؟ فضل الرحمان صاحب تو آپ سے ناراض ہیں شدید. جی میں تو آپ کو غالباً نہیں معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو میرے دوست ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اور میں نے اس دن شام کو کہا تھا کہ آج ہم سب سینیٹرز کو ریزائن دے دینا چاہیے. میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں ریزائن دے دینا چاہیے, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں ریزائن دے دینا چاہیے. تو پھر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ اس کا ہمیں ثبوت نہیں مل سکے. ہماری پارٹی نے کافی کوشش کی, جس طرح عمران خان صاحب کو پیسوں کی ٹریل مل گئی تھی کہ کس نے کتنے پیسے دیے, اگر ہمیں پوچھا جاتا. جی ڈاکٹر صاحب, ہم ول بی بیک آفٹر کوئک بریک. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین جو 2020 کی رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلی 2 سال کی حکومتی پرفارمنس ہے,
جس میں ان کی ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس بھی شامل ہے, جوڈیشل پرفارمنس بھی شامل ہے, پارلیمنٹری پرفارمنس بھی شامل ہے. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ نون لیگ کے دور میں تو 117ویں پوزیشن پر پہنچ گئی تھی پاکستان کا جو اسپاٹ تھا وہ بہتر ہوا تھا, امپروو ہوئی تھی رینکنگ, لیکن پی ٹی آئی جو کہ انڈاؤٹیڈلی عمران خان انتہائی ایماندار شخص ہیں, لیکن پھر کیا ہوا کہ اس قدر ایماندار شخص کی حکومت ہو اور یہ رینکنگ خراب ہو جائے. سینیٹر صاحب کیا ہو گیا بھائی, یہ تو بڑی ایماندار حکومت ہے. میرے خیال میں جی یہ تو آپ کو وہ کلپ چلانے چاہیے جس میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے چوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. پھر ایک اور کلپ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے لوگ ٹیکس کیوں دیں گے. تو ٹیکس کی شرح بھی گر گئی پہلے 2 سال کے اندر, چوری بھی بڑھ گئی, اور اب آپ نے کرپشن کی انڈیکس بھی دیکھ لی. آپ نے تو جمہوریت اور واقعی باقی چیزوں میں بھی تنزلی آئی ہے, لیکن کرپشن کے اندر بھی کرپشن بڑھی ہے, کرپشن میں تنزلی آئی. تو یہ تو اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک سٹیٹس مین, وزیر اعظم جو ہے اس کو سٹیٹس مین ہونا چاہیے, یعنی جب وزیر اعظم بولیں تو لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ بات سچ ہے. جب یہ بولیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ڈیٹا ہے, اور وہ ڈیٹا جو ویب سائٹ کے اوپر پڑھے لکھے بچے بچیاں جا کے ڈبل کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کا ڈیٹا ہے, اور ہم مسلسل کہتے رہے, تو وہ تمام وزراء جو غلط بیانی کرتے رہے اور وزیر اعظم نے جو خود بیانات دیے اس کے حوالے سے, وہ عوام کے سامنے آئے تو عوام کس پہ اعتماد کریں؟ اگر وہ اپنے وزیر اعظم پہ, اپنے وزیر انفارمیشن کے وزیر پہ, دیگر وزراء پہ بھی نہیں ٹرسٹ کر سکتے, اور وہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کئی جا رہے ہیں پچھلی حکومت چینی بڑھ گئی, پچھلی حکومت آٹا ختم, پچھلی حکومت پیٹرول ختم ہو گیا, پچھلی حکومت بجلی کی قیمت بڑھ گئی, پچھلی حکومت اسکولوں کی فیسیں بڑھ گئی, پچھلی حکومت. یعنی اگر یہ ووٹ لے کر آئے ہوں, جس کا آج اعتراف وزیر اعظم نے کر لیا یہ کہہ کے کہ ہماری ترقی کے راستے میں ووٹ حائل ہے, الیکشن حائل, اگر یہ ووٹ لے کر آئے ہوں تو کبھی ایسی گفتگو نہ کریں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی صاف چلی, شفاف چلی, تو بتائیے کہ کرپشن بڑھ کیسے گئی؟ تو نہیں حکومت میں, اب تو یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ کیا کریک ڈاؤن ہے؟ یعنی چینی کی مافیا کے اندر کون لوگ ہیں, آٹے کی مافیا میں کون لوگ ہیں؟ اور اگر آپ کی تفصیل پڑھیں جی, اگر آپ رپورٹ کی تفصیل پڑھیں تو اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کرپشن کابینہ کے اندر, وزراء کے اندر, منسٹریز کے اندر, نیچے کے بڑے بڑے جو محکمے ہیں ان میں ہو رہی ہے یا نہیں. یہ اسپیسیفک سوال ہے, اور جواب سب نے دیا کہ ہو رہی ہے اور بڑھ گئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا جواز ہے جی, اگر آپ کے دور میں کرپشن 117 سے بڑھ کے 124 تک آ گئی ہے. آپ بالکل یہ اس میں سینیٹر صاحب, لیکن میرا آپ سے اپوزیشن کے لیے جو میرا سوال ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو ہر وقت پھر اپنے کیسز کی ہی بات کرتے ہیں نا, جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرے ابا کو بچا لو, میرے چچا کو بچا لو, بس یہی ہر وقت ایک لڑائی رہتی ہے. آپ لوگ بھی تو عوامی ایشوز پر اس طرح سے سامنے نہیں آتے نا کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے. عمران خان صاحب بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ بیکورڈ ایریا سے ہیں, وسیم اکرم پلس ہیں, اور ہر دوسرے ایونٹ میں وہ بالخصوص یہ بات کہتے ہیں کہ عثمان میں آپ کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن اب رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. جی آج میں وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو ان کی کارکردگی ہے جو اب سامنے آئی ہے کرپشن کے حوالے سے. اس میں ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس بھی ہے, جوڈیشل پرفارمنس بھی ہے. ہاں لیکن آپ صرف کرپشن دیکھ لیں نا, آپ صرف وہی سیکشن پڑھ لیں, میں کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کر رہا. آپ کے سامنے رپورٹ پڑھی, آپ کرپشن والا سیکشن نکال لیں اور پڑھ لیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کس قسم کی کرپشن کی بات ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم پور نہیں ہوئے, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف کرپشن والا اٹھا لیں, اور اس کے بعد جی, اور اس کے بعد میں بھی مبارکباد دے دیتا ہوں جیسے وہ دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو ان کی کارکردگی پہ, میں بھی وزیر اعظم کو اپنے ان کی کارکردگی کے اوپر مبارکباد دے دیتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اگلا پروگرام کسی عوامی اس پہ کریں گی, مصیبت پہ یا مسائل پہ. میں تو ترس گیا ہوں کہ اس پہ کوئی بات ہو. میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بجلی کی اوپر بات کریں. ہمارے زمانے میں بجلی کی کلیکشن جو تھی وہ 92% تھی, یہ 88% ہو گئی. اس سے لوگوں کی جیب سے 40 ارب روپیہ نکالا گیا ہے. تو اس کا کسی کو حساب فواد چودھری صاحب کو ٹرائی کیجیے. جی ہمارے زمانے میں 18% نقصانات اور وہ تھی جس میں چوری بھی ہے, اب وہ 19% ہو گئی ہے, جس سے 15 ارب 20 ارب روپے کا لوگوں کو ٹیکا لگا ہے.
میں تو چاہتا ہوں اس پہ گفتگو سینیٹر کریں، صاحب، لیکن اگر یہ آپ بھی تو بات ہے نا کہ عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی انکوائریز کروا کر پبلک کی. مطلب یہ پہلا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دور، کو پہلی حکومت کا ہم دیکھ رہے ہیں ایسا دور کہ جس میں علیم خان، سبطین، یہ ان کے اپنے منسٹرز بھی جیل میں گئے ہیں. سو اپوزیشن یہ فیئر دعویٰ نہیں کرتی جو کہتی ہے کہ صرف وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے اور صرف ہم پر کیسز بن رہے ہیں. حکومت کے اپنے اندر بھی لوگوں پر بن رہے ہیں. اب ان کو کتنا تیزی سے پرسو کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. جی، ان لوگوں پہ بن رہے ہیں بی بی جو وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند تھے. علیم خان کو ہٹ اس وجہ سے لگی کہ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، علیم خان کے مقدمات میں اس کے بعد کیا ہوا باقی دیکھ لیں آپ. ای او بی آئی کا مقدمہ نہیں، اس طرح تو دیکھ لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی باہر ہیں، اس طرح تو وہ میں جو نے تو آپ کو بتایا خواجہ سعد رفیق بھی باہر ہیں. جی 1.5 سال بعد تو کر لیں آپ. بالکل اگر آپ سمجھتی ہیں واقعی، کیونکہ آپ نے روز یہ پروگرام کرنا ہے کہ 24 ارب روپے کا ای او بی آئی کا مقدمہ آگے نہیں بڑھا، 44 ارب روپے کا این آئی سی ایل کا مقدمہ نہیں بڑھا آگے، مالن جبہ آگے نہیں بڑھا، بی آر ٹی آگے نہیں بڑھا، منرل اور میٹل کے کیسز آگے نہیں بڑھے. آپ کو وہ یاد ہوگا احتساب کمیشن کے ایک چیئرمین تھے جنرل صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ 5 وزراء ہیں، کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں، جن میں آج بھی کچھ لوگ جن کا انہوں نے اشارتاً کہا تھا وہ کابینہ میں موجود ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا. تو اب آپ بتائیے، چلے سب باتیں آپ درگزر کریں، آپ صرف یہ انٹرنیشنل رپورٹ پڑھ لیں جو آپ کو کہہ رہی ہے کرپشن بڑھ گئی ہے. بالکل، دیکھیں میرا تو آپ سے سوال بھی یہی تھا سینیٹر صاحب. بات یہ ہے کہ ہم کیا بات کریں، ہم تو میاں صاحب کو دیکھتے ہیں جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ ہر طرح کے ریسٹورنٹس میں کھاتے پیتے نظر. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن جب بات غلط بیانی کی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی تو غلط بیانی ہے نا کہ آپ بیماری کا کہہ کر جائیں اور آپ ہاسپٹل کے علاوہ دنیا کی ہر جگہ پر نظر آئیں. سو بہرحال عمران خان ہو یا کوئی بھی ان کے سٹیچر کے لیڈرز ہوں، آج عمران خان وزیر اعظم ہے، کل نواز شریف وزیر اعظم تھے، عوام ان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتی ہے. سو ان کو obviously they have to take the higher road، اور ان کو ایک بہتر سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر عوام بہتر راستے کا انتخاب کرے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ.